پھر بھائی اور کئی ایک اور مریض ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی التماس ہے، ان سب کی صحتیابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین گرام قدر، ابھی حال ہی میں کچھ حالات اس طرح پیدا ہو گئے کہ مومنین کو کچھ مختصر فاصلے اور سکون کے بعد بے دردی سے قتل کیا گیا۔ شہداء کے جنازے لے کر مومنین کرام تقریباً ایک ہفتے تک احتجاج کرتے رہے۔ سربراہوں کو ذرہ برابر اثر نہیں ہوا، مطالبے ہوتے رہے۔ قریب تھا کہ شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی ہو جائے، اس لیے کہ میں نے گزارش کی یہ جسم اس کی ساخت اس طرح سے ہے کہ بہرحال اسے خاک میں دفن کر دیا جائے۔ ایسے میں ظاہراً وزراء کے نمائندے، سرکاری افراد آ کر مومنین کو کچھ خوش فہمیوں میں مبتلا کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی، بات نہیں ہو سکی۔ دونوں طرف بات سخت مرحلے تک پہنچی تھی کہ احتجاج کرنا بھی مشکل، احتجاج چھوڑنا بھی مشکل۔ جہاں نہیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، غیبت کبریٰ میں یہی ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ علماء، فقہاء، مجتہدین کے حکم پر عمل کیا جائے۔ ایسے میں بہت خوشی والی بات، خوش آئین بات، دیکھیں غم کے موقع پر لفظ خوشی استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک مرجع جہان تشیع حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی طرف سے فتویٰ آتا ہے کہ شہداء کی لاشوں کا اس طرح سے بے حرمتی کرنا مناسب نہیں ہے، انہیں دفن کرے، پھر جائز طریقے سے، پرامن طریقے سے اپنے مطالبات پھر مانگتے رہیں۔ باقاعدہ ان کے فتویٰ میں جو سوشل میڈیا پر موجود ہے یہ جملہ موجود ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مومنین اپنے مطالبات سے دستبردار ہو رہے ہیں، بلکہ شہداء کو دفن کریں، پھر مطالبات لوگ حکومت سے مانگتے رہیں۔ خوش آئین بات یہ ہے کہ جرنیل، سرکاری افراد، وزراء ان کو قائل نہیں کر سکتے تھے۔ سلام ہے ان مومنین کرام کو جنہوں نے ایک فقیہ اور مجتہد کے حکم پر سمعاً و طاعۃ عمل کرتے ہوئے شہداء کو دفن کیا۔ علماء نے فیصلہ کیا کہ اب اس کے بعد ہمیں دفن کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں الحمدللہ کافی حد تک مومنین کرام کے مطالبے بھی پورے ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں مومن کی ذمہ داری ہے، دینی دنیاوی فائدہ لینا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے تو فقہاء، مجتہدین اور مراجع اعظام کے حکم پر سمعاً و طاعۃ عمل کرے۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ کیونکہ انہیں جو مقام دیا گیا ہے میں نے، آپ نے، کسی نے نہیں دیا۔ جس طرح پیغمبر اپنے زمانے میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، ان کے بعد امام خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، ائمہ معصومین نے ان فقہاء مجتہدین کو ہمارے لیے رہبر، قائد اور مرجع قرار دیا ہے۔ میں بارہا یہ حدیث آپ کی خدمت میں گزارش کرتا رہا ہوں۔ 11ویں امام کا فرمان ہے، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوا۔ واضح الفاظ ہیں، جو دین کا محافظ ہو، علم قرآن و حدیث کے لحاظ سے دوسروں سے زیادہ جانتا ہو
ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔ ایسے عالم کی طرف عوام الناس پر واجب ہے کہ دینی دنیاوی معاملات میں ان کی طرف رجوع کرے، اسی کو ہم تقلید کا نام دیتے ہیں۔ 12ویں امام کا فرمان فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، جس طرح میں خدا کی طرف سے حجت خدا ہوں، میں ان فقہا مجتہدین کو تم پر حجت قرار دے رہا ہوں۔ جس طرح ہماری بات کا رد کرنا خدا و رسول کی بات کا رد کرنا ہے، غیبت کبریٰ کے زمانے میں مجتہدین کی بات کا رد کرنا حکم خدا و رسول کی بات رد کرنے کے برابر۔ بہت خوش آئند بات ہے کہ ان مومنین کرام نے اس طرح سے مجتہد کے حکم پر عمل کیا اور الحمدللہ کافی حد تک مومنین کے مطالبات بھی پورے ہو گئے۔ ایک تو نقطہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام مل گیا کہ ہم جرنیل کرنیل کے حکم پر نہیں بلکہ ہم مجتہدین اور فقہا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے ایسے مواقع جہاں پر احتجاج میں ڈنڈے برسائے گئے، آنسو گیس شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی ہے، لیکن ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ بھی نہیں، صرف ایک التماس، ایک حکم صادر ہوا اور لوگوں نے عمل کیا۔ یہ لوگوں تک بہت بہترین پیغام پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا۔ یہ ایک مثبت پہلو ہے جو اس پیغام سے مومنین کرام کو بھی اور دوسروں کو بھی ملا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہر پیغام میں پھر دشمنان دین، یہ یہود و ہنود اور ان کے اعلی کار بننے والے افراد ہر مثبت پہلو سے پھر منفی پہلو بھی نکالتے ہیں۔ اس نقطے کی خاطر دوبارہ یہ عنوان میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ وسیلہ بنیں گے آپ، دوسروں تک بھی پیغام پہنچے گا اور اس پر لوگ انشاءاللہ غور فرمائیں گے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھا یہ لوگ ہمیشہ ایران کے حکم پر عمل کرتے ہیں، دیکھا یہ ہمیشہ غیر ملکی احکامات پر عمل کرتے ہیں، برملا بغیر کسی تردد کے ہم اعلان کرتے ہیں الحمدللہ فقہا مجتہدین، ہمارا حوزہ علمیہ وہاں پر ہے، دینی مرکز وہاں پر ہے، معصومہ قم کا مقام وہاں پر ہے، امیر المومنین کا مقام وہاں پر ہے، کربلا وہاں پر ہے، ظاہر ہے اسی حکم پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ حکومتیں اور عربی یا فارسی ہونے کی وجہ سے نہیں، اس حکم امام کے مطابق مجتہد اور فقیہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آپ آکسفورڈ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، میں آیت اللہ سیستانی کے حکم پر عمل کروں تو میں مجرم کیوں قرار پاتا ہوں؟ آپ وہاں کے صدر کے، وائٹ ہاؤس کے صدر کے حکم پر سمن وطاع عمل کرتے ہیں، میں حوزہ علمیہ قم کے مجتہد کے حکم پر عمل کروں جو خدا کا حکم ہمیں بتاتا ہے، میں مجرم کیوں قرار پاتا ہوں؟ یاد رکھیے گا، اس سے منفی پہلو نکالیں گے۔ تم لوگ وہاں کے حکم پر عمل کرتے ہو، الحمدللہ اس میں حکم ہے کہ ہم وہاں کے حکم پر عمل کریں، ایز اے مجتہد، ایز اے فقیہ، ایک مرجع دین کے حکم کے مطابق عمل کریں، کیونکہ امام نے فرمایا انہم حجتی علیکم، ان کا پیغام میرے پیغام کی طرح تم پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس وجہ سے، نہ اس وجہ سے کہ ایرانی ہونے، عراقی ہونے، سعودی ہونے، امریکی ہونے، اس وجہ سے نہیں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ پیغام مکمل دینا ضروری ہے۔ ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر التماس دعا۔ نمبر 2، حق کے لیے احتجاج کرنے کا طریقہ کار۔ ایسے احتجاج نہیں کرو کہ مزید لوگ پریشان ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے اس دن بھی اشارہ کیا، مختلف جگہوں پر احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، لیکن ایسے احتجاج ہو کہ اس احتجاج کے ذریعے سے حکمرانوں پر کچھ اثر ہو۔ 5 افراد کا ٹولہ بیٹھ کر وقت گزاریں، اس سے کسی پہ عمل ہونے والا نہیں بلکہ نقصان کا پہلو زیادہ ہے۔ ایک مسئلہ اجتماعی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ احتجاج ہونا چاہیے، یہ بنیادی اہم نقطہ ہے۔ ایسے مرکزی جگہ پر احتجاج ہو کہ واقعاً حکمرانوں پر اثر ہو۔ نمبر 2، نیت صاف ہونی چاہیے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بھائی وہاں پر اس لیے کہ گرم چائے مل رہی ہے، وہاں پر اس لیے کہ انڈے اور پراٹھے مل رہے ہیں، وہاں بریانی مل رہی ہے، بریانی اور پراٹھے تو مل جائیں گے، قسم قرآن کی جو میرے ہاتھ میں ہے،
کوئی ثواب، کوئی اجر اور کوئی دینی دنیاوی فائدہ ملنے والا نہیں۔ جو مقصد لینے گئے تھے وہ مل گیا ہے۔ میں اس موقع پر اکثر یہ مثال پیش کرتا ہوں، آج دو مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، شہید مطہری نے جہاد میں مرنے والے شہید کا ٹائٹل دیا ہے شہید راہ گدا۔ شہید کس راہ پر ہوتا ہے؟ شہید راہ خدا۔ لیکن شہید راہ گدا کیسے بنا؟ جہاد کے لیے گیا، بہادر بھی تھا، لڑ بھی سکتا تھا، دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا، لیکن دشمن کے ہاتھ میں اس کے پاس جو سواری تھی اس پر اس کی نظر گئی، شیطان نے اس کے دل میں فتور پیدا کیا، اسے ماروں گا بھی اور اس کے گھوڑے پر، اس کے سواری پر قبضہ بھی کروں گا۔ دشمن ہے وہ، وہاں پھول لے کر آپ کے بال کے لیے نہیں بیٹھا ہے، مہندی لگا کے نہیں بیٹھا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے اس نے تیر پھینکا، یہ مر گیا۔ کس نیت سے مرا؟ گدھے کی راہ میں مرا۔ بہت خرابی ہے یہ۔ اگر ہم احتجاج کے لیے نکلیں، یہی بات منسلک کریں آپ، اور صرف مقصد دین کی خاطر، شہداء کے لیے حق لینے کی خاطر جائیں گے تو ضمناً انڈے پراٹھے سب کچھ لے لیجئے، آپ کا ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے گئے تو پھر ایسے ہو سکتا ہے جو آج نئی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نیا گھر خریدا، پیغمبر کے زمانے کی بات ہے۔ 3 ولیمے مستحب ہیں، حج کا ولیمہ، شادی کا ولیمہ، گھر کا ولیمہ۔ بچے کے ختنہ وطنے کے لیے بھی احکامات ہیں، بتفصیل میں نہیں جائیں گے۔ 3 ولیمے کم سے کم سرکار نے حکم دیا ہے کہ خوشی مناؤ، مومنین کو دعوت دو، اسی کو ولیمہ کہتے ہیں۔ بہت اچھا موقع ہے، سرکار نے زیادہ رش لگانے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، کرونا کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کم افراد کے ساتھ دعوت کریں، سارے نوجوانوں کو جلدی شادی کریں، آسانی سے سستے داموں شادیاں بھی ہو جائیں گی، مستحب پہ عمل بھی ہوگا، فریضہ بھی ادا ہوگا۔ خیر، پیغمبر کو دعوت دی، یا رسول اللہ میں نے نیا گھر خریدا ہے، آپ دعوت میں شریک ہوں گے، رحمت للعالمین تشریف لے گئے۔ نیت یاد رکھیے گا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تشریف لے گئے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا گھر خریدا، اچھے لوکیشن پر ہے، پرائس بھی صحیح ملا ہوگا، کچھ میری طرف سے بھی بات ہے۔ ایک طرف کھڑکی نکلی ہوئی تھی، اب رسول کا سوال پوری توجہ کے ساتھ، اس کھڑکی کو کیوں کھولا ہے؟ اس شخص کا جواب سنیں، یا رسول اللہ تاکہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اس کے پیچھے مسجد النبوی ہے، اگر آپ اس نیت سے کھڑکی کھولتے کہ کھڑکی اس لیے رکھا ہے کہ پیچھے سے اذان کی آواز آئے، اس اذان کی آواز کو سن کر نماز میں جاؤں تو روشنی اور ہوا آپ کو مفت میں مل جاتا۔ اب آپ کو ہوا اور روشنی تو ملے گی، اذان کے لیے ثواب کا جو اجر ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ میری بات پراٹھے سے مل گئی؟ بھائی جان، آپ جائیں گے تو مومنین کرام کو سلام کریں، ترہ امتیاز شیعوں کا، نماز میں تھوڑی بہت کوتاہی کریں گے، عزاداری نظر و نیاز میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ دیں گے آپ کو، وہ آپ کو ملے گا، لیکن جائیے اس نیت سے جس کام کے لیے یہ دھرنا رکھا گیا ہے، یہ اجتماع رکھا گیا ہے، بامقصد ہو، بامعنی ہو، تو پھر ضمنی طور پر آپ کو دری پر اچھی جگہ پر بیٹھنے کی جگہ بھی ملے گی، کھانے کو اچھی چیز بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ 2 اہم مقامات، 2 اہم پیغامات۔ نمبر 1، علماء فقہا کا حکم ہمارے لیے سمع اطاعت واجب ہے، اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ نمبر 2، جو عمل کرو وہ نیک نیتی خوشنودی الہی کے لیے کرو، ضمنی جو باتیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پروردگار عطا فرمائیں گی۔ دعا ہے خداوند عالم سے کہ پروردگار ہمیں اسی طریقے سے اس کی خوشنودی کی خاطر کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخری بات دعا کے ساتھ، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ انفال کی 60 نمبر آیت ہے، 60 نمبر آیت ہے، نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ جا کر آپ تلاوت کریں۔ دھرنے دینے سے، دھرنوں میں بریانیاں کھانے سے اور پراٹھے کھانے سے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، اس کے لیے ایک تیاری چاہیے۔ ہم کسی حاکم کا، کسی حجت خدا کا، کسی منتقم کربلا کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے جب تک قرآن کے مطابق تیاری نہ ہو
ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ اور آپ سے التماس دعا، وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ ترجمہ سنیے، اپنے بازو کے زور سے، بندھے ہوئے گھوڑوں سے لڑائی کا سامان مہیا کرو، اس سے خدا کے دشمن اور اپنے دشمن اور اس کے سوا دوسرے لوگوں پر اپنی دھاگ بٹھا لو۔ آپ دعائیں پڑھتے رہو، آپ دعائے توسل، دعائے کمیل پڑھتے رہو، دیکھیں ان کی اہمیت کم نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، نوافل پڑھتے رہو، وہ آ کے حملہ کریں، وہ ذبح کر کے چلے جائیں اور ہم دعا کرتے رہیں پروردگار ہمیں مصیبت سے نجات، کبھی نہیں ملنے والی۔ جیسے حالات ہیں ویسے تیاری کریں، اس تیاری، قرآن کا حکم ہے، قرآن لے کر اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مولوی صاحب کی بات نہ سمجھے۔ اعدوا ما استطعتم، جو استطاعت تمہارے پاس ہے اپنی صلاحیت کے مطابق پوری تیاری کرو، مستعد رہو، تیار رہو، تاکہ اپنے اور خدا کے دشمن پر اپنی طاقت کی دھاگ بٹھا سکو۔ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ متحد ہو جائیں اور انقلاب مہدی علیہ السلام کے لیے پوری تیاری کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پروردگار ہماری عبادتیں، دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پروردگار بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، اپنا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان نیک کاموں کے پھیلانے میں جو حضرات تعاون کرتے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔